بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی پرائمر انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ اسکیم اسکینڈل کے سلسلہ میں فوج نے حراست میں لے لیا ہے اور ان کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کارروائی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا شمار پاک فوج کے انتہائی تجربہ کار افسران میں کیا جاتا رہا ہے۔ وہ پاس آؤٹ ہونے کے بعد بلوچ ریجمنٹ کا حصہ بنے اور اپریل 2019 میں ان کی ترقی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ہوئی۔ انہیں 16 جون 2019 کو انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کا ڈائریکٹر جنرل مقرر کیا گیا تھا۔ جب سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی، انہوں نے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جگہ ISI کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ انہوں نے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی جگہ ISI کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ جنرل منیر کو کمانڈر گجرانوالہ کور کا چارج دیا گیا۔ مزید برآں موجودہ جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا کو GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل مقرر کیا گیا۔ اس تعیناتی سے قبل وہ GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید راولپنڈی میں 10 کور کے چیف آف سٹاف، پنو آکل میں جنرل آفیسر کمانڈنگ اور ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس سیکشن کے طور پر بھی فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اکتوبر 2021 میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کی بطور کور کمانڈر پشاور تعیناتی ہوئی۔ چند ماہ بعد انہیں کور کمانڈر بہاولپور تعینات کر دیا گیا۔ 2022 میں ISPR کی جانب سے کی جانے والی ایک ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ نے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سمری وزارت دفاع کو بھیجی تھی، جس میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ جب وہ ISI کے سربراہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے تو مسلم لیگ نون نے بارہا ان پر الزام لگایا کہ وہ ان کی قیادت کے خلاف سزاؤں کو یقینی بنانے کے لیے عدالتوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ وہ اس وقت تنازعات کے مرکز میں تھے جب اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان چاہتے تھے کہ وہ بطور DG ISI برقرار رہیں، لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس کچھ اور منصوبے تھے۔ دسمبر 2022 میں فیض حمید نے دی نیوز کے انصار عباسی کو بتایا کہ وہ کبھی بھی سیاست میں شامل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی سیاست میں شمولیت یا PTI کی قیادت سے متعلق تمام قیاس آرائیوں کو مکمل طور پر غلط قرار دے دیا تھا۔ مزید برآں اگست میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل حمید نے کابل کا دورہ کیا اور اہم شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ ان کے دورے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی، لیکن ایک مختصر ویڈیو کلپ سامنے آئی جس میں وہ سرینا کابل میں چائے پیتے ہوئے رپورٹر کو بتا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہت سے تجزیہ کار طالبان کے قبضے کو پاکستان کے لیے ایک بڑی جیت قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے صدر اشرف غنی کی سابقہ حکومت میں موجود بھارتی اثر و رسوخ کو مؤثر طریقے سے ختم کیا۔ تحریک لبیک سے معاہدہ۔ جنرل ریٹائرڈ فیض کا نام نومبر 2017 میں اسلام آباد میں فیض آباد کے مقام پر مذہبی تنظیم تحریک لبیک کے دھرنے کے دوران بھی سامنے آیا تھا۔ 27 نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے آخر میں بساطت میجر جنرل فیض حمید لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بدولت جنرل فیض حمید کا نام عوامی حلقوں میں معروف ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک نہیں پایا۔ اسی دھرنے کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں وزارت دفاع کے توسط سے آرمی چیف سمیت افواج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا گیا تھا اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاسی امور میں مداخلت کی ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا تھا۔